السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم درود شریف پڑھ رہیں گے، ہمارے آقا ہمارا درود شریف سن رہیں گے۔ اس عقیدے کے ساتھ محبت سے درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا گیا، جام الفت کا پلا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، اور خواب میں تشریف لا کر ایک بار، خواب میں تشریف لا کر ایک بار، بھیگ کا شربت پلا دو یا رسول، بھیگ کا شربت پلا دو یا رسول، اور عمر بھر تیری ثنا خوانی کروں، عمر بھر تیری ثنا خوانی کروں، ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول، ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول، اور بخش دے گا ہر خطا میری خدا، بخش دے گا ہر خطا میری خدا، تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول، تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول۔ اور فرماتے گے، سوئی مل جائے اندھیرا بھی ہو اگر، سوئی مل جائے اندھیرا بھی ہو اگر، امام اہل سنت ایک مقام پر ارشاد فرماتے گے، سو زنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سو زنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا گے اجالا تیرا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ سوئی مل جائے اندھیرا اگر بھی اگر ہو، تم جو اگر مسکرا دو یا رسول، تم جو مسکرا دو اگر یا رسول۔ اور فرماتے ہیں، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں سے بھی، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں سے بھی، چاہو تو کلمہ پڑھا دو یا رسول، چاہو تو کلمہ پڑھا دو یا رسول۔ اور فرماتے ہیں، وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے، وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول۔ بولو، جسے حضور نگاہ سے گرا دے کبھی اٹھ سکتا ہے، کبھی کامیاب ہو سکتا ہے، کبھی ترقی پا سکتا ہے۔ جو رسول کی نگاہ میں محبوب ہو گیا وہ سارے جہان میں محبوب ہو گیا، اور جسے رسول اپنی نگاہ سے گرا دیں
وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا لیکن کسی جگہ اپنا ٹھکانہ نہیں پائے گا۔ تو شاعر کہتا ہے وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول۔ اور شاعر کہتا ہے کہ کر نہیں سکتا ثنا تیری عبید، کر نہیں سکتا تیری ثنا عبید، دو سلیقہ ثنا دو یا رسول، دو سلیقہ ثنا دو یا رسول۔ محبت سے درود شریف پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے گفتگو میں آپ نے کربلا کا میدان ہے، ایک طرف 22,000 ہے، ایک روایت کے مطابق 40,000 ہے، اور ایک طرف کتنے گئے؟ زور سے 72، اور ایک طرف 22,000۔ اب جنگ کا نقارہ بج چکا ہے، ادھر سے یزیدی آ رہے گے، ادھر سے امام حسین کے ساتھی آ رہے گے، جنگ ہو رہی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی محبت سے، شوق سے، الفت سے جام شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ امام حسین کے کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں کی وفاداری، شجاعت اور بہادری کے واقعات ایک دو کل آپ نے سماعت کیے تھے۔ آج مجھے ہاشمی جوانوں کی، یعنی جب تمام ساتھی شہید ہو گئے، اس کے بعد جب اہل بیت میدان کربلا میں جاتے گے، تو آج اہل بیت میں سے کون چاہتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے سماعت کرنا، آپ کو سنانا گے، آپ کے سامنے عرض کرنا گے، لیکن دو واقعات میرے ذہن میں آتے ہیں کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھیوں کی وفاداری کے۔ علماء سیر نے لکھا گے، مورخین لکھتے گے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھیوں نے جو وفاداری نبھائی، جو محبت کے ثبوت پیش کیے، اور امام حسین کے ساتھیوں نے جو اپنا محبت کا رویہ پیش کیا آگے، قیامت تک کوئی بھی ساتھی ایسے محبت کا انداز پیش کر سکتا، بولو پیش کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اب ذرا دیکھیے امام حسین کے ساتھی اور امام حسین کے نام پر اپنی جان لٹانے والے۔ ایک عورت تھی جس کا نام تھا قمر۔ کیا نام تھا؟ سوچ سے بول دو تھوڑا۔ قمر نام تھا۔ کیا تھا؟ قمر نام، کمل نہیں، قمر، قمر، قمر نام تھا۔ اب ادھر کربلا کی جنگ شروع ہو گئی، امام حسین کے ساتھی شہادت کا جام نوش کر رکھے گئے۔ تو یہ جو قمر نامی عورت تھی، اس عورت نے سوچا کہ میرا بھی ایک لڑکا جوان ہے، 18 سال کی عمر ہے، اور اس کی شادی کو ہوئے آج 18واں دن ہے۔ عمر کتنی ہے؟ اور ابھی شادی ہوئے کتنے دن گزرے گئے؟ 18 دن گزرے گئے۔ 18 سال کی عمر ہے۔ وہ خاتون دل ہی دل میں سوچتی گئے کہ سارے امام حسین کے ساتھی امام حسین کے نام پر قربان ہو رہے گئے، کاش کہ میرا لڑکا بھی کربلا کے میدان میں آ جائے، امام حسین کے نام پر فدا ہو جاتا، یزیدیوں کے ساتھ لڑ لیتا، اور امام حسین کے نام پر فدا ہو کر حضور کے ہاتھ سے جام کوثر پی لیتا۔ یہ دل کی دل میں سوچ رہی تھی، کاش کہ میرا لڑکا اس پر آمادہ ہو جائے، کاش میرا لڑکا حسین کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ عورت یہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اپنے گھر گئی۔ جانے کے بعد غور سے سنیے، اپنے لڑکے سے کہتی کہ بیٹا ہم جو ہے نا وہ امام حسین سے محبت کرنے والے گے، اہل بیت سے محبت کرنے والے گے۔ کہا کہ بیٹے محبت کا یہ ثبوت نہیں کہ کربلا میں امام حسین، ان کے اہل بیت اور ان کے ساتھی کربلا میں سر کٹائے، اور ہم صرف محبت کا لیول لگا کر ہم گھر بیٹھے رہے، یہ محبت کا ثبوت نہیں۔ اے بیٹے اگر تم واقعی میں میرے بیٹے کو، اور یقینا رکھو تم نے میرا دودھ پیا گے، اے میرے بیٹے اگر تم کربلا میں جا کے حسین کے نام پر شہید ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا،
بڑی شان عطا فرمائے گا، اے بیٹے اگر تم شہادت کا جام نوش کر لو۔ اب بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ماں دودھ تیرا پیا گے، جو تیرا جذبہ ہوگا، جو تیرا محبت کا انداز ہوگا تو دودھ میں نے پیا گے۔ اگر تیری خواہش ہے کہ حسین کے نام پر جان کو قربان کر دو تو ماں ایک جان نہیں اللہ 1000 جانیں دے تو ساری جانوں کو حسین کے نام پر قربان کر دو، ساری جان کو حسین کے نام پر قربان کر دو۔ ماں صرف حکم دے، بات حسین کی آئی ہے تو ہم نام نہاد محب اہل بیت نہیں، ہم واقعی میں جان دینے والے ہیں۔ اگر جان جائے تو جائے، ہم محبت کی مثال قائم کر کے رہیں گے ماں، لیکن ماں میری ایک شرط ہے۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ ماں ایک شرط ہے۔ کہا کہ ماں میری بیوی سے پوچھ لوں، بیوی کیا کہتی ہے، بیوی سے پوچھ لوں میں۔ تو اب دور تو گھر تھا نہیں، میاں بیوی تھے، ایک ہی گھر میں رہیں گے، پہلے چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں ہوتی تھیں، تو قریب ہی میں بیوی بھی تھی۔ بیوی سے کہا بیوی تیرا سہاگ یہ چاہتا ہے کہ حسین کے نام پر قربان ہو جائے، تیرا شوہر یہ چاہتا ہے کہ حسین کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کر دے۔ بیوی تو کیا کہتی ہے؟ بیوی کہتی ہے ایسا شوہر قسمت والوں کو ملتا ہے جو حسین کے قدموں پہ جان کو قربان کر دے۔ کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، اگر تم نے امام حسین کے قدموں پر جان کو قربان کر دیا تو قیامت کے دن اللہ وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ جب قیامت کے دن مجھے بلایا جائے گا تو کہے گا شہید کی بیوی کہاں گئے؟ تو قیامت کے دن تو مجھے یہ مرتبہ ملے گا، آپ کو بھی مرتبہ ملے گا۔ تو ایسی موت تو قسمت والوں کو آتی ہے کہ میرے دی اجازت ہے کہ اپنی جان کو حسین کے نام پر قربان کر دو۔ اب ذرا غور کریں، پھر بیوی کیا کہتی ہے؟ بیوی کہتے ہیں لیکن شوہر میری بھی ایک شرط ہے، جان کو قربان کر دو لیکن میری بھی کیا ہے؟ زور سے ایک شرط ہے۔ تو شوہر کہتا ہے کیا شرط ہے؟ کہا کہ اگر آپ حسین کے نام پر جان قربان کرو گے تو آپ کو تو جنت کی سند مل جائے گی، آپ تو جنتی ہو جائیں گے، جنتی سرٹیفکیٹ آپ کو تو مل جائے گا۔ کہا کہ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ امام حسین کے قدموں پر شہید ہو کے آپ جنت میں چلے جائیں، دنیا میں مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اکیلے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ بیوی کیا کہتی ہے؟ اکیلے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ کہا میری یہ شرط ہے، شرط کہ اگر تم جنت میں جاؤ تو اکیلے نہیں جاؤ گے، جاؤ گے تو مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے، ساتھ لے کر جاؤ گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے، ان کا نام تھا وہب، وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے ہم امام حسین کی بارگاہ میں چلتے گئے، اور ماں جو ہے اپنے بیٹے کو امام حسین کی بارگاہ میں لے کر چلتی گئی، اور ماں کہتی ہے کہ بیٹے چل امام حسین کی بارگاہ میں۔ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے، امام حسین کی بارگاہ میں وہ عورت عرض کرتی ہے اے نواز رسول، اے حضور کے شہزادے، آج آپ کی بارگاہ میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی ہوں، آج میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کو آپ کے نام پر قربان کر دوں۔ اور وہ عورت کہتی ہے اے نواز رسول، اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ 100 بیٹے بھی دیتا تو آج کربلا کے میدان میں اپنے سارے بیٹوں کو آپ کے نام پر قربان کر دیتے، آپ کے نام پر قربان کر دکھا کہ ایک ہی بیٹا ہے میرا، 18 سال کی عمر ہے، اے نواز رسول قبول فرمائیے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ بڑھیا جاؤ اپنے بیٹے کو لے کر واپس جاؤ، قیامت کے دن میں شفاعت کر دوں گا اور کوئی عذر نہیں رہے گا اور کوئی تم پر الزام نہیں رہے گا، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ امام حسین فرماتے ہیں لیکن وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اگر واپس ہی جانا ہوتا تو گھر ہی تو تھے۔ کیا کہتی ہے عورت؟ اگر واپس ہی جانا ہوتا تو گھر ہی تو تھے، آتے ہی کیوں؟ ہم تو کربلا آئے ہی اس لیے گئے کہ آپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دے۔
کہا کہ واپس نہیں جائیں گے، قبول فرمائیے۔ امام حسین نے فرمایا اتنا آپ کو شوق شہادت کے تو ٹھیک ہے آپ کربلا میں رک جائیے۔ اس کے بعد امام حسین سے حضرت وہب اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نواز رسول میں جاؤں کربلا کے میدان میں۔ امام حسین فرماتے ٹھیک ہے جائیے کربلا کے میدان میں۔ اب وہ حضرت وہب کربلا کے میدان میں آتے ہیں، یزیدیوں سے للکار کر کہتے ہیں شیر ببر کی طرح گفتگو کرتے ہیں اور یزید اور یزیدیوں سے کہتے ہیں اے یزیدیوں حسین کے مقابلے میں آئے ہو، اہل بیت کے مقابلے میں آئے ہو، آؤ تمہارے سامنے یہ وہب کھڑا گئے، یہ امام حسین کا ادنا خادم گئے، اگر ہمت گئے تو حسین کے ادنا خادم سے ملاقات کر کے بتا دو، جلا لڑ کے بتا دو، مقابلہ کر کے بتاؤ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت وہب نے یہ اعلان کیا نا تو یزیدیوں نے چاروں طرف سے حضرت وہب کو گھیر لیا، چاروں طرف سے۔ اور حضرت وہب کو گھیرا لیکن بڑے بہادر تھے، بڑے بہادر تھے حضرت وہب۔ آپ دشمنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے، ڈٹ کے، یہاں تک کہ یزیدی لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ اب امام حسین کی بارگاہ میں پھر آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اے نواز رسول میں کربلا کے میدان میں جا کے آیا، کہیں یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے آیا ہو۔ امام حسین فرماتے اللہ تعالیٰ اہل بیت کی طرف سے تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ کہنے کے بعد جب یہ سنا تو حضرت وہب پھر لوٹ کے کربلا کے میدان میں آئے، پھر یزیدیوں کو لڑکاتے ہوئے شیر ببر کی طرح گفتگو کرتے ہوئے یزیدیوں سے کہتے آؤ میرا مقابلہ کرو، آؤ میرے ساتھ جنگ کرو۔ پھر یزیدی لوگ تیروں کی بارش کرتے گے، تلواریں چلاتے گے، نیزوں کی بارش کرتے گے اور حضرت وہب کو شہید کر دیتے گے۔ حضرت وہب جب شہید ہو کے زمین پر گرتے گے، امام حسین کو ادھر پتہ چلتا ہے کہ امام حسین تشریف لاتے گے، دیکھا کیا گے حضرت وہب زمین پر پڑے گے، سر الگ ہے دھڑ الگ ہے۔ سر کیا ہے زور سے اور دھڑ تن الگ ہے، سر الگ ہے۔ اب امام حسین حضرت وہب کے سر کو لے کر آتے ہیں۔ ذرا ایسا شوق اور ایسا جذبہ آج کی ماؤں میں پیدا ہو جائے تو قسم خدا کی دنیا میں کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ایسی ماں پیدا ہو جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کو لے کر خیمے کی طرف آئے اور جو ان کی والدہ تھیں حضرت قمر ان کی گود میں سر کو دیا اور کہا اے قمر تیری یہ چاہت تھی، تیرا یہ ارادہ تھا، تیری یہ خواہش تھی کہ تیرا بیٹا میرے نام پر قربان ہو جائے، اسلام کے خاطر قربانی پیش کر دے۔ تو اے قمر خوش ہو جا کہ تیرے بیٹے نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر دی گئے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی قربانی کو پسند فرما لیا گیا، کا پسند فرما لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ماں ہے نا اپنے بیٹے کے سر کو دیکھتی ہے کہ آپ ذرا دیکھو، جنازے کو دیکھ کر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے کہ رونا، تو وہ ماں کیسی ہوگی جس نے فقط سر دیکھا ہے دھڑ نہیں دیکھا، لیکن وہ ماں سر کو دیکھ کر کہتی ہے یار ایک ہی سر ہے، کاش کہ اگر میرے 100 بیٹے ہوتے تو آج میں 100 بیٹوں کے سر کو دیکھ کر اللہ کے بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر لیتے۔ کہا یہ ایک ہی بیٹا گیا، اگر 100 ہوتے تو امام حسین کے نام پر قربان ہو جاتے۔ اب ذرا یہ دیکھو بیوی کی خواہش کیا تھی، آپ جنت میں جائیں تو میں بھی جنت میں جاؤں، آپ جنت میں جائیں تو میں بھی جاؤں۔ اب جو ہے نا وہ عورت ماں اپنے بیٹے کے سر کو لے کر اپنی بہو کے پاس گئی، جانے کے بعد کہا بہو یہ تیرے سہاگ کا سر، تیرے شوہر کا سر۔ تو اب جیسے ہی بیوی کا سننا تھا، اگر آج کی کوئی عورت ہوتی تو نوحہ کرتی، روتی، اپنے سینے کو پیٹتی، اپنے پیشانی کو زمین پر رگڑتی اور روتی، لیکن وہ تھی محب اہل بیت، اہل بیت سے محبت کرنے والی وہ عورت تھی، اپنے شوہر کے سر کو دیکھ کر ایک چیخ مارتی گئی اور روح بھی اس کے تن سے جدا ہو جاتی گئی۔ امام حسین نے جب یہ منظر دیکھا آپ خوش ہو گئے، آپ نے اپنے خیمے والوں سے کہا یہ دیکھو اہل بیت کے نام پر قربان ہونے والوں کی شان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بھی جنت عطا فرمائی گئی اور اس کی بیوی کو بھی جنت عطا فرمائی گئی۔
دونوں جنتی ہو گئے۔ یہ تھے امام حسین کے نام پر شہید ہونے والے، امام حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے والے۔ کربلا کے میدان میں ایک ایک ساتھی نے امام حسین کے نام پر اس طریقے سے قربانی کو پیش کیا، اس طریقے سے قربانی کو۔ بلکہ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہاشم بن عتبہ، خیمہ کی طرف سے آیا، اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا، چہرے پر نقاب ہے، اور کربلا کے میدان میں آنے کے بعد وہ ہاشم بن عتبہ کہتا ہے اے یزیدیو، عمرو بن سعد کہاں ہے؟ یزیدیوں نے کہا کہ عمرو بن سعد کا کیا کام ہے تمہارا؟ کہا کہ وہ میرا چچا زاد بھائی ہے اور میں آج اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، کہاں ہے عمرو بن سعد؟ جب یہ للکارانا اور شیروں کی طرح جب یہ آواز نکالیں تو عمرو بن سعد کہتا ہے کون ہے؟ کیا بات کرنا چاہتا ہے مجھ سے؟ کہا کہ مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ کہا لا علم، میں آپ کو نہیں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ہاشم بن عتبہ ہوں۔ کیا نام بتایا؟ زور سے بولو، کیا نام بتایا؟ ہاشم بن عتبہ نام بتایا۔ کہا میں ہاشم بن عتبہ ہوں۔ کہا مجھے پہچانتا ہے؟ تیرا بھائی ہو، چچا زاد تیرا بھائی ہو۔ کہا کہ یہ کربلا کے منظر میں، یہ کربلا میں میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اے عمرو تجھے پتا بھی گئے تو کس کا بیٹا گئے؟ اے عمرو تو صحابی رسول کا بیٹا گئے، تیرے والد کا نام سعد ہے، سعد، اور تیرے والد کی وہ شان ہے کہ جنگ احد کے اندر تیرے والد مثل ڈھال کے حضور کے آگے کھڑے ہو گئے اور تیرے والد نے جنگ احد میں کہا تھا یا رسول اللہ یہ سعد کی جان بھی آپ کے قدموں پر قربان گئے۔ کہا کہ جنگ احد میں آپ کے والد نے حضور پر آنے والے تیروں کو اپنے سینوں پر لیا تھا اور برداشت کیا تھا، اور کربلا میں میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ایک صحابی کا بیٹا ہو کے حسین کے مقابلے میں کھڑا گئے، یہ چچا صاحب بھائی گفتگو کر رہا ہے عمرو بن سعد کے ساتھ۔ کہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ صحابی رسول کا بیٹا گفتگو کر رہا، اپنے امام حسین کے مقابلے میں کھڑا گئے۔ یہ کہنا تھا۔ عمرو بن سعد کہتا ہے کہ پھر پوچھتا ہے کہ آپ ہے کون؟ کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ صحابی کا بیٹا، ایک جنتی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے۔ کیا کہا؟ جنتی کا بیٹا، زور سے، جنتی کا بیٹا۔ اب یہ جو سامنے گفتگو کرنے والا تھا اس کا نام تھا ہاشم بن عتبہ۔ وہ کہتا ہے کہ ایک جنتی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جہنمی کا بیٹا جنت میں جا رہا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں ہاشم ہوں، میرے باپ کا نام ہے عتبہ، اور عتبہ وہ بدبخت آدمی گئے جس نے حضور کے دانت کو شہید کیا تھا، جو حضور کا دشمن تھا۔ کہا کہ میں اسی عتبہ کا بیٹا ہوں، اور وہ عتبہ جہنمی گئے، اور آج اس جہنمی کا بیٹا حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کر کے جنتی بن رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جنتی باپ گئے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جنتی باپ کا بیٹا آج حسین کے مقابلے میں کھڑا ہو کے کہاں جا رہا ہے؟ زور سے بولو، کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں۔ یہ جیسا اس کا پکارنا تھا نا تو وہ عمرو بن سعد کہتا ہے چھوڑو یہ سب باتیں، کیونکہ لالچ جیسے حرص تھے نا، حرص و حوث، لالچ جو دنیا پرست آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں سننا گے۔ پھر یزیدیوں نے ان کو بھی گھیر لیا، حضرت ہاشم کو بھی گھیر لیا، اور ان کو بھی کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی جو کربلا میں ایک ایک کر کے اس طرح سے جام شہادت نوش کر رکھیں گے، بڑے شوق سے جام شہادت نوش کر رکھے۔ اب دیکھیں آج مجھے میرا ایک موضوع تھا کہ ہاشمی جوانوں کی بے مثل بہادری، ہاشمی جوانوں کی بے مثل بہادری اور ہاشمی جوانوں کی شہادت آج مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے شہزادے امام حسین کے ساتھ کربلا گئے تھے؟ میں نے آپ کو اس سے قبل والے بیان میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کربلا جانے والے اہل بیت کون کون تھے، تو ان میں سے حضرت عقیل کے بھی شہزادے تھے کربلا میں جانے والے، اہل بیت میں سے گئے۔ اب اہل بیت کی قربانی تمام ساتھی تو شہید ہوئے،
اب امام حسین کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد کربلا میں اہل بیت آتے. کون آتے گئے؟ زور سے بولو, کون آتے گئے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اہل بیت سے محبت کی اور محبت سے میرے اہل بیت کا نام لیا, اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا. کربلا, اب دیکھیں کربلا میں جب امام حسین کے ساتھی شہید ہوئے تو اب کربلا میں کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ اب اہل بیت جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں کون کون گئے تھے, میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا. ان میں سے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ ان کے فرزند کتنے تھے؟ کربلا میں کتنے پہنچے تھے؟ حضرت مسلم تو کوفہ میں شہید ہو گئے. اس کے علاوہ 3 شہزادے اور تھے جو امام حسین کے ساتھ کربلا گئے تھے. آپ کے سامنے عرض کیا تھا 4 شہزادے, ان میں سے حضرت عقیل کے 4 شہزادوں میں حضرت مسلم تو کوفہ ہی میں شہید ہو گئے, اور 3 شہزادے جو باقی تھے وہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں آئے. اب دیکھیں یہاں پر ایک روایت اور ملتی ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت مسلم کے ایک شہزادے تھے جن کا نام تھا عبداللہ. کیا نام تھا؟ زور سے بولو, کیا نام تھا؟ عبداللہ, جو حضرت امام مسلم کے شہزادے تھے. وہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ آئے تھے. وہ حضرت عبداللہ امام حسین کی بارگاہ میں آتے گئے. اب دیکھیں اہل بیت کربلا میں آ رہے گئے. امام مسلم کے شہزادے حضرت عبداللہ آنے کے بعد عرض کرتے گئے اے نواسہ رسول, مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان میں جاؤں, یزیدیت کے ساتھ لڑوں. امام حسین فرماتے گئے بیٹے عبداللہ تمہیں کیسے اجازت دے دو, حالانکہ ابھی تمہارے باپ کا غم میرے سینے سے مٹا نہیں گئے اور تم شہید ہونے کی بات کر رہے ہو, میدان میں جانے کی بات کر رہے ہو, تمہیں کیسے اجازت دے دو. اب حضرت امام مسلم کا شہزادہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے نواسہ رسول, اے امام حسین, میں بھی اپنے والد کے پاس جانا چاہتا ہوں, میں بھی اپنے والد کے قریب ہونا چاہتا ہوں. جب امام حسین نے جب یہ شوق شہادت دیکھا, یہ جذبہ شہادت دیکھا, امام حسین نے فرمایا جاؤ عبداللہ تم بھی کربلا کے میدان میں جاؤ. حضرت عبداللہ میدان کربلا میں آتے گئے, یزیدیوں کو للکارتے ہوئے, یزیدیوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے, یزیدیوں پر تیر چلاتے ہوئے, تلوار چلاتے ہوئے حضرت عبداللہ ایک رجز پڑھتے گئے اور کہتے یزیدیو تم نے امام حسین پر 3 دن تک پانی بند کر دیا, اہل بیت کو 3 دن سے کھانا پانی سب بند کر دیا گئے. یزیدیو کیا سمجھتے ہو, کیا بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہماری طاقت کم ہو جائے گی؟ حضرت عبداللہ کربلا کے میدان میں کہتے گئے اے یزیدیو یاد رکھو, اگر ہم ایک ٹھوکر لگا دے تو زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا, اگر ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو اللہ جنت سے کھانا عطا فرمائے گا. ہمیں مجبور نہ سمجھو, ہم امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کربلا میں آئے گئے. یہ کہتے ہوئے عبداللہ صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے گئے. لیکن ایک آدمی کہاں تک مقابلہ کر سکتا ہے؟ یزیدیوں نے گھیر لیا اور ایک بدبخت یزیدی قریب آیا اور حضرت عبداللہ کو بھی کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اس کے بعد حضرت عقیل کے شہزادے جن کا نام حضرت جعفر بتایا جاتا ہے, جعفر بن عقیل, یہ دیکھتے ہوئے کہ اللہ کو اکبر میرا بھتیجا کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا امام حسین کے نام پر, تو حضرت جعفر بن عقیل آپ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر تلوار اپنے ہاتھ میں, تلوار کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کربلا کے میدان میں رجز پڑھتے ہوئے آئے اور آپ نے کہا یزیدیو آؤ میرا مقابلہ کرو. امام حسین کے یہ ساتھی, یہ اہل بیت ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے. یزیدیوں نے ان کو بھی گھیر لیا اور حضرت جعفر کو بھی کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. حضرت جعفر نے بھی جام شہادت نوش فرمایا بڑی خوشی سے. انا للہ و انا الیہ, زور سے بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد اللہ اکبر حضرت جعفر کے ایک بھائی جن کا نام عبد الرحمن بتایا جاتا ہے, حضرت عبد الرحمن اپنے بھائی کو
خون میں گلتا دے کر آپ بھی گھوڑے کو ایڑ لگا کر کربلا کے میدان میں آئے. یزیدیوں سے کہا یزیدیوں آؤ میرا مقابلہ کرو. حضرت عبد الرحمن ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے اور یزیدیوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے, نیزوں سے فار کرتے ہوئے, یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے یزیدیوں نے پھر ان کو بھی گھیر لیا, ان پر تیروں کی بارش کر دی, تلواریں ان پر چلائی, ان کے سر کو تن سے الگ کر دیا. حضرت عبد الرحمن بھی آپ بھی جنت تشریف لے جاتے گے, حضور کے ہاتھوں جام کوثر پینے کے لیے تیار ہو جاتے گے, اور یزیدیوں نے آپ پر وار کیے, آپ بھی شہید ہو جاتے گے, جام شہادت نوش کرتے گے. انا للہ و انا الیہ, انا للہ و انا الیہ. یہ دیکھو اہل بیت کربلا کے میدان میں کس طرح سے شوق سے جام شہادت نوش کر رہے گے. یہ اہل بیت کی قربانی دکھاوے کی قربانی نہیں ہے محترم, یہ اہل بیت کی قربانی کوئی دکھاوا تصنع اور بناوٹ نہیں ہے. اہل بیت کی قربانی کربلا کا واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہماری قربانی کو مذاق نہ بنانا, ہماری قربانی کا استہزاء نہ کرنا. ہم قربان ہو رہے گے تو ہمیں درس دے رہے گے کہ اگر نبی کے دین کو بچانے کی خاطر اپنی جان دینے کی باری آئے تو جان کی پرواہ نہ کرنا, نبی کے نام پر اپنی جان کو بھی قربان کر دینا, اپنے اہل بیت کو بھی قربان کر دینا, اپنے گھر والوں کو بھی قربان کر دینا اگر نبی کا دین بچانے کی بات آئے. یہ کربلا والوں کا درس ہے, یہ اہل بیت کا درس ہے, قربانی کوئی مذاق نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عقیل کے آخری شہزادے جن کا نام تھا عبداللہ, وہ بھی دیکھا کہ میرے بھائی جعفر بھی شہید ہوئے, عبد الرحمن بھی شہید ہوئے, بھتیجے عبداللہ بھی شہید ہوئے, ان کا نام بھی عبداللہ ہے. آپ بھی گھوڑے کو ایڑ لگاتے گے. امام حسین سے اجازت طلب کرنے کے بعد کربلا کے میدان میں آنے کے بعد آپ یزیدیوں کے ساتھ جنگ کرتے گے, مقابلہ کرتے گے ڈٹ کے, اور یزیدیوں سے کہتے یزیدیوں کیا سمجھتے ہو کہ تم اگر میرے بھائی کو شہید کر دو گے ہماری طاقت کم ہو جائے گی. ارے یاد رکھنا ابھی دنیا میں امام حسین کے جیسا کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے. کربلا کے میدان میں یہ رجس پڑھ رکھے گے, امام حسین کا قصیدے پڑھ رکھے گے اور کہہ رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو ہمیں شہید کر کے تم بڑے مقام پر پہنچ جاؤ گے. ارے یاد رکھنا دنیا ختم ہو جائے گی, یزیدیوں تمہاری نسلیں ختم ہو جائے گی, لیکن امام حسین کا نام قیامت تک کے لیے باقی رہ جائے گا, قیامت تک کے لیے باقی رہ جائے گا. اسی لئے تو کسی شاعر نے کہا تھا اب سرے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار گے نانا حسین کا, ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, ارے صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا, صدیہ حسین کی گئے زمانہ حسین کا. اور امام حسین کو مٹانے والے کربلا کی خاک میں مل گئے, مل کر مر کر مٹی میں مل گئے, سڑ گئے, بدبو آنے لگی, ان کا نام و نشان نہیں ہے. لیکن حضور شیخ الاسلام فرماتے گئے اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام, دین حق اپنا کسی دور میں تنہا ہوگا, دین حق اپنا کسی دور میں تنہا ہوگا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت ہے جو کربلا کے میدان میں یک بعد دیگر آکے شہادت دے رکھے گے, جامع شہادت نوش کرتے گے. اور آپ ہمیں درس دے رکھے گے کہ نبی کے دین کو بچانے کے لیے جان کی پرواہ, نبی کے دین کو بچانے کے لیے جان کی پرواہ نہیں ہوتے گے. اور یاد رکھنا لوگ کیا سمجھتے گے سر کاٹ کے میدان جیتا جاتا ہے, میدان کیسے جیتا جاتا ہے بولو, میدان سر کاٹ کے جیتا جاتا ہے نا, سامنے جو ہے ان کے سر کاٹیں گے تبھی تو میدان جیتیں گے. لیکن بات یہاں پر الٹی ہی ہے, یہاں پر عشق الگ ہی ہے, یہاں سر کاٹ کے نہیں یہاں سر کٹا کے میدان جیت گئے, یہاں سر کٹا کے, یہاں سر کٹا کے میدان جیتیں گے. صوفیاء فرماتے گے سر کاٹ کے جو میدان جیتا جاتا ہے اس میں اتنی بہادری نہیں ہوتی ہے جتنا سر کٹا کے میدان جیتا جاتا ہے اس میں اتنی بہادری ہوا کرتی ہے. سر کاٹ کے تو کوئی بھی میدان جیتا ہے, لیکن سر کٹا کے جس نے میدان جیتا ہے اسی کو حسین ابن علی کہتے گے, حسین ابن علی کہتے گے. اس لئے شاعر کہنے والے نے کہا تھا حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی, زور زور سے بولو زور سے, حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی, ارے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی,
ارے گلا لگی گے چھری کے نیچے گلا گے، لیکن کسی سے کوئی یہ گئے حسین ابن علی، حسین ابن علی، حسین ابن علی، اللہ اکبر، جن کے اہل بیت کی یہ شان ہے کہ ایک ایک جا کر کربلا کے میدان میں اپنی جان کو قربان کر رکھے گے اور ہمیں درس دے رکھے گے کہ ہمیشہ ہمیشہ اگر زندہ نام رکھنا چاہتے ہو، اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو مٹنا سیکھ جاؤ۔ اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو مٹنا سیکھ جاؤ، مٹانا نہیں، مٹنا سیکھو۔ اگر مٹنا سیکھ گئے حسین کے نام پر، آپ کو معلوم ہوگا ایک دانہ ہوتا ہے، دانہ کھیتی باڑی جو لوگ کرتے ہیں انہیں معلوم ہوگا، دانہ ایک ہوتا ہے نا، اچھا اسے ایک دانے کو زمین میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد وہ دانہ جب زمین سے باہر آتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کئی دانے ہوتے ہیں، بولو ایک دانہ ہوتا ہے ساتھ میں، یعنی اگر ایک دانہ جاتا ہے تو کتنے دانے باہر نکلتے گئے؟ کافی دانے باہر نکلتے گئے۔ تو سوچا یہ امام حسین کی شہادت، یہ کربلا والوں کی شہادت، امام حسین کو پتا تھا ایک حسین شہید ہوں گے، دنیا میں لاکھوں حسینی پیدا ہو جائیں گے، دنیا میں لاکھوں حسینی پیدا ہو جائیں گے۔ اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ یزید جو اپنی نسل بچانا چاہتا تھا، اس کے 4-5 بیٹے تھے، لیکن یزید کی نسل چلی، بولو یزید کی نسل چلی، یزید کے 4 سے 5 بیٹے، ہمارے علماء نے گنا ہے کہ 4 کے 5 بیٹے اس کے تھے بعد میں، یہ بھی کربلا کے واقعے کے بعد، لیکن یزیدی نسل چلی۔ کربلا کے میدان میں فقط امام زین العابدین گئے، لیکن آج بھی دنیا میں یزید نہیں حسینی دیکھنے کو مل جائے گا، حسینی دیکھنے کو مل جائے گا۔ ایک شہید ہوا، لاکھوں حسینی پیدا ہو گئے۔ یہ کربلا والوں کا درس ہے کہ اگر نام زندہ رکھنا چاہتے ہو تو مٹنا سیکھ لو، مٹنا سیکھ لو، اور یہ مت سمجھو کہ اگر تم مٹ جاؤ گے تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اگر اللہ رسول کے نام پر، کربلا والوں کے نام پر، دین کی خاطر اگر تم نے قربانی دی گئے تو یہ مت سچو کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میرے امام فرماتے گئے بے نشانوں کا نشان مٹتا، زور سے، بے نشانوں کا نشان، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ارے مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اور ایک جگہ فرماتے گئے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہ ہے حسین ابن علی اور اہل بیت کی شہادت جو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی۔ آج میں نے آپ کے سامنے حضرت اولاد عقیل یعنی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد کربلا کے میدان میں تشریف لے گئی تو ان کی کس طرح سے شہادت ہوئی، میں نے ان کی شہادت کو اور انہوں نے جو شہادت کا جام دیا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس سے ملنے والا درس بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کربلا والوں کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ زور سے آمین کہو، زور سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حسین ابن علی کے صدقے میں ہمارے پیشانیوں کو سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حسین ابن علی کے آخری سجدے کے طفیل ہم کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ حسین ابن علی کے شہادت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بیڑا پار فرمائے۔ اہل سنت کا گے بیڑا پار، اصحاب حضور نجمگے اور ناوگے اطرت رسول اللہ کی، نجمگے اور ناوگے اطرت رسول اللہ کی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقرأوا الفاتحہ۔